لیکن آج کا ایجنڈا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کی ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست کی بازگشت ابھی تھمی نہیں ہے۔ ہم بھی آج اس موضوع پر بات ضرور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں لگ رہا ہوں میں میرے مجھے تو لوگوں کو نہیں پتا، مجھے پتا آپ کیوں خوش لگ رہا ہے، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ چلے ٹھیک ہے، آگے چلتا ہوں، خوشی کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں پاکستان میں اسپن بولنگ کافی عرصے سے ہو رہی ہے اور بڑے بڑے اسپنرز آئے، تو ایسے اسپنرز کو لے کر آنا کا آج کا مقصد پروگرام کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی اسپن بولنگ آج کل فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ فاسٹ بولنگ شاید تھوڑا سا پیچھے چلی گئی ہے، اس پر عاقب جاوید نے بھی بات کی تھی۔ تو کیوں ایسا پاکستان نے سوچا؟ کیا اس فارمولے کا فائدہ ہے؟ کیا پاکستان کے بیٹسمینوں کو دقت ہوئی؟ ان سارے سوالات کے جواب کے لیے میرے پاس موجود ترین انسان موجود ہے۔ حارث خان ان کا نام ہے، دراز قد ہیں اور 442 وکٹس لے چکے ہیں 109 فرسٹ کلاس میچز کے لیے۔ یہ تو قطع نظر نہیں کھیل سکے پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ، انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ لیول آف کوچنگ جو کورسز ہوتے ہیں وہ اچیو کرنا شروع کیا، اور ایک کوچنگ کورس انہوں نے 2 مرتبہ کیا، لیول 1 2 مرتبہ، لیول 2 2 مرتبہ، لیول 3 2 مرتبہ۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ خیر ان سے بھی ہم یہ بات بھی پوچھوں گا میں، لیکن حارث خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے۔ جی کیسے ہیں حارث بھائی؟ بہت شکریہ آصف آپ کا بلانے کا، مدعو کرنے کا، اور آپ نے اتنا ایسے انٹرو میں بہت کچھ کہہ دیا میرے بارے میں جس کا میں اتنا لائق تو نہیں ہوں۔ نہیں آپ نے کیے نا، دیکھیں لیول سب ایک دفعہ کرتے ہیں، آپ نے دو دفعہ کیا۔ میں نالائق تھا شاید، اس لیے 2 دفعہ کیے ہیں۔ نالائق تھے یا آپ کا بورڈ صحیح نہیں تھا؟ نہیں، میرا یہ تھا کہ میں جب پہلا لیول 1 کیا ای سی بی سے، تو جو واپس آیا انگلش کرکٹ بورڈ سے کر کے واپس آیا، تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ جی ہم لیول 1 کرا رہے ہیں، آپ یہ بھی کر لیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ کرا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی ہم نے کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد ہائی پرفارمنس لیول 2 کیا ہم نے آسٹریلیا سے جا کے، میں، جلال اور شاہد اسلم جو آج کے بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیں آپ کے پاکستان ٹیم کے۔ تو ہم نے وہاں برسبن سے جا کے جو ہے ہائی پرفارمنس لیول 2 کیا، واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی کرا رہا ہے تو یہ بھی آپ کریں، تو پھر ہم نے کیا دوبارہ سے۔ پھر لیول 3 بھی میں نے پہلی دفعہ جب کیا تو دوسری دفعہ کرنے کی اس کی وجہ بایو میکینکس مجھے کلیئر۔ چلیں اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، بایو میکینکس سارے صورتحال پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسپن بولنگ از آر پرائمری ٹاپک ٹوڈے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے پچ سائڈ۔ تو پچ سائڈ میں وہی بات کریں گے، اسپن بولنگ پاکستان کی اس وقت چھائی ہوئی ہے، زبردست قسم کی پرفارمنس رہی ہے۔ اور حارث بھائی کی بات مکمل ہو جائے، لیول 3 کی بات آپ کر رہے تھے، پھر میں لیول 3 میں نے دوسری دفعہ اس لیے کیا کہ ایک سبجیکٹ ہے بایو میکینکس، اس کی جو ہے وہ تھوڑا مجھے کلیئر نہیں تھا، اس کی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے، مزید سمجھنے کے لیے، اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی نالج بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تو اس کا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو اس لیے میں نے دوبارہ سے کیا، اور دوبارہ سے کرنے کے بعد ابھی ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ ابھی میں نے اسائنمنٹ جو ہے سبمٹ نہیں کرایا، اسائنمنٹ میں نے ابھی۔ چلیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ تنویر صاحب کیسا لگا؟ اتنے سارے کورسز کرنے پڑتے ہیں تب کوچ بنتا ہے آدمی، اور یہ کوچ بھی ہے، اس وقت ایچ ای سی کی ٹیم کے ہیڈ کوچ بھی ہیں جو فرسٹ کلاس کھیل رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے اگر کرکٹ میں آنا ہے، کوچنگ کی طرف آنا ہے، تو ضرور اس میں کوچنگ کورسز تو آپ کو کرنے پڑیں گے، اور آپ کو جتنے دیکھیں کورسز کی جو پلیئر جو آپ کی کنٹری کے ہوتے ہیں، پھر ایک لیول پہ آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ڈومیسٹک کرکٹ میں کام کرتے ہیں۔ کوچنگ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے کرکٹر کہتے ہیں کہ جی ہم کوچنگ کو نہیں مانتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی نالج، کھیلنے کی نالج اور ہے، اس سے آپ بتا تو سکتے ہیں۔ اب جس طرح میں کوچنگ کی طرف نہیں ہوں، لیکن میری جتنی کرکٹ میں نے جو سمجھا، جو کھیلا، اس حساب سے میں یہاں بیٹھ کے جتنی چیزیں بتا سکتا ہوں میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کوچنگ کی طرف آتے ہیں تو وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک چیز ہوتی ہے۔ اب ایک چھوٹا بچہ جو ہے، اگر آپ اس کو کوچنگ کر رہے ہیں، وہ ایسی چیزیں کرے گا آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوں گی۔ آپ بولیں گے وہ پھر آپ کا کورسز کام آتے ہیں جو آپ نے جو ہے وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو یہ چیزیں ہمارے کرکٹرز کو لازمی سوچنی ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو عہدے مل جاتے ہیں اس کے بعد آپ جا کے کرکٹ کے کوچنگ کورسز کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہمیشہ ہوتا ہے. تو ایسا بھی, اور اسٹل ہمیں نظر بھی آتا ہے ابھی بھی ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے ابھی فوراً سے کوچنگ سٹارٹ کی ہے, ان کو مطلب یعنی اسائنمنٹ ملے, اس کے بعد سے وہ ایک دم سے پاکستان ٹیم میں چلے گئے یا کسی اور جگہ پہ چلے گئے. اظہر علی اور اسد شفیق نے آ کے کراچی میں کوچز کو ایسیس کیا, اس کے بعد جا کے لیول 2 کورس کیا. تو اس میں کس کا قصور ہے؟ اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر آپ کسی کو کوچنگ کورسز کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے پہلے وہ لڑکا جا کے ہر چیز کرتا ہے, مطلب یعنی اسائنمنٹ ہو رہی ہے, مطلب ڈومیسٹک کے کوچنگ کو آپ پوائنٹس دے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کہ کون سا کوچ اچھا ہے کون سا برا ہے, تو پھر اس سے پہلے مطلب یعنی کوچنگ کورسز کیے پہلے آپ ان کو دے, مطلب سمجھ سے باہر جا رہی ہے. لیکن بات تو ہے, میں دیکھو اس کو اس طرح سے میں ایکسپلین کروں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے, تنویر اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے جیسے اسد کا نام لیا اور اظہر کا نام لیا کہ وہ یہاں پر کوچز کو اسیس کرنے آئے, کیا انہوں نے ٹیوٹر لیول 1 کیا تھا جو کہ کوچز کو اسیس کرتے ہیں؟ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے ٹیوٹر لیول 1 کیا ہو جو کہ کوچز کو اسیس کرتے ہیں, کوچز کو پڑھاتے بھی ہیں اور اسیس بھی کرتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بھی نہیں کیا اور انہوں نے کوچنگ کورسز بھی نہیں کیے تھے اور کوچز کو اسیس کر رہے تھے. تو اب اس کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ سب سمجھ رہے ہیں, دیکھنے والے جو ہے سن رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا جو ہے حرکت ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے کوچز کو اسیس کرنے آ رہے ہیں جن کو ان کو یہی نہیں پتا کہ اسیسمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیا چیز اسیس کریں گے, کیا چیز دیکھیں گے, تو پھر وہ اپنا مائنڈ بنائیں گے اور جا کے رپورٹ کریں گے کہ جناب یہ جو ہے اچھا ہے, یہ ایوریج ہے, یہ پور کوچ ہے. کیسے؟ اچھا چلیں اب آ جائیں. اسپن پچز بنائی پاکستان نے, انگلینڈ کو ہرایا پاکستان نے, ویسٹ انڈیز کو ہراتے ہراتے رہ گیا پاکستان. یہ جو خیال آیا ہے اس سے آپ ایگری کرتے ہیں بینگ اے اسپنر؟ بالکل ایگری کرتا ہوں میں, بالکل. دیکھیں اب پاکستان نے جس طرح کا ٹریک بنایا اس نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس اسپنرز بہت اچھے ہیں. اگر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو بہت ینگ ٹیم تھی, ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا زیادہ, ٹیسٹ کرکٹ کا ایکسپیرینس نہیں زیادہ تھا. آپ کے پاس پریویس آپ کا جو ریکارڈ تھا کہ آپ انگلینڈ سے ایک 1 ڈاؤن ہونے کے بعد آپ 2 ٹیسٹ میچ جیت گئے اور سیریز جیت گئے, تو یہ آپ کا بہت اچھا کم بیک تھا اور آپ کے اسپنرز نے جو ہے آپ کو سیریز جتوا دی. تو اسی کو دیکھتے ہوئے, اسی کو اپنی اسٹرینتھ کو محسوس کرتے ہوئے کہ ہم پاکستان کے اندر جو کہ ڈومیسٹک سیریز پاکستان کی تھی ہے, اور کسی بھی ٹیم کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے اپنی پچز بنائے, تو پاکستان نے اسپننگ ٹریک بنائی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بالکل صحیح کیا. ہاں اب یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایک میچ جیتنے کے بعد دوسرا میچ جو ہارے اس کی وجوہات کیا تھی, اس پہ پھر فردر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی اسٹریٹجی بالکل صحیح تھی کہ انہوں نے اسپننگ ٹریک بنائے اور اسپرنگ ٹریک بنا کے ایک میں کامیابی حاصل کی, ایک میں ڈرا کیا. اسٹریٹجی پہ ان کو شک نہیں ہے, مطلب آپ کل اس پہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے مطلب فاسٹ بولنگ کو پیچھے کر دیا. دیکھیں مجھے تو ایک چیز نظر آتی ہے, اور اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسپن ٹریک, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انگلینڈ سے ہم پہلا ٹیسٹ میچ ہارے, اگلے دونوں ہم نے اسپن ٹریک بنائے. کیوں بنائے ہم نے اسپن ٹریک؟ ہم نے اس وجہ سے بنائے کیونکہ ہمیں کوئی اور چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی, نہ ہمارے فاسٹ بولر کچھ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, ہم ریزلٹ نہیں دے پا رہے تھے, اور ایسی پچز نہیں تھی جب ہم انگلینڈ سے مار کھا رہے تھے, اس سے پہلے ہم ہار رہے تھے. اسپنرز میں اگر آپ میں ابیلٹی ہے, آپ پاکستان کی پچز میں بال بریک کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے 2 اسپنر تھے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. ان کو انگلینڈ کے خلاف اسپن ٹریکس ملے, وہ ایسے اسپن ٹریک ملے کہ جہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مطلب یعنی 60 سال کا بھی آ کے کوئی اسپنر بال کرنے کی کوشش کرتا ہے. میری بات تو نہیں کہنا, اور میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو بھی بولیں گے وہ اس کا بال بھی بریک ہو جائے گا اگر اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اس کی فنگرز میں, اس کے شولڈر میں کہیں جان ہے, کیونکہ یہ جو ٹریکس بن رہے ہیں یہ آپ کو بہت ایکسٹرا آرڈنری آپ کو بریک مل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمارا پلان جو فیل ہو گیا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ, انگلینڈ کے اگینسٹ ہم نے کوئی نہ کوئی چینجنگ کرنی تھی کیونکہ ہم نے جیتنا تھا. اس کے بعد میرا سوال ان سے یہ ہے, کرکٹ بورڈ سے یا یہ سلیکٹرز ہمارے جو ہے, یہ عاقب جاوید سے, دیکھیں اب یہ چیز ہم نے انگلینڈ کے اگینسٹ کی, ہم یہ چیز کیا ویسٹ انڈیز کے اگینسٹ بھی کریں گے,
وہ ایک ٹاپ کا پلیئر بریتھ ویٹ جس کی 33 کی ایوریج، باقیوں کی پتہ نہیں 22 سے بھی 20 سے بھی زیادہ کی ایوریج نہیں، 90+ ٹیسٹ میچ کھیلا، ٹھیک ہے، کسی کی ایوریج نہیں. اب ہم اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ سے اسپنرز پہ لے کے چلی جانی ہے، جو کہ عاقب جاوید صاحب اور شان مسعود نے بولا بھی، تو اس پوزیشن پہ آپ فاسٹ بولر کو کرکٹ ہی نہیں کھلا رہے. آپ فاسٹ بولر سے 1-2 اوور کراتے ہیں، آپ کی کرکٹ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ اسپن کی وجہ سے آپ اپنی بیٹسمینوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سنیں میری بات. یہ الگ ٹاپک ہے، اس پر آؤں گا. نہیں، یہ الگ ٹاپک ہے نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ہی ٹاپک ہے، کیونکہ آپ ایسی ویک ٹیموں کے اگینسٹ آپ یہ سوچ رہے کہ ان کو بھی 2 دن کا میچ ہرائیں. نہیں، آپ جائیں 4 دن، آپ جائیں 5 دن، آپ ایسی پچ بنائیں جہاں تیسرے دن جا کے بریک ہو. سیکنڈ اننگ میں جا کے کہیں آپ سپنر سے پہلا نیا اوور کروا رہے ہیں نا، تو سمجھ آتی ہے اب تیسرے دن جا کے بال بریک ہو رہا ہے اب اس کا. لیکن آپ کے بیٹسمین کہاں رنز کریں گے؟ نہ پاکستان میں کریں گے نہ باہر، کہاں رنز کریں گے؟ ٹھیک ہے حارث بھائی، آپ اس کو تفصیل سے ذرا بتائیے کہ پچ بنائی پاکستان نے، ٹھیک کیا، کہیں غلطی ہوئی تو کیا ہوئی؟ دیکھیں، اگر آپ پاس میں بھی چلے جائیں تو یاسر شاہ آپ کو میچ جتاتا رہا ہے، ٹھیک ہے. عبد الرحمان بھی آپ کو اچھی پرفارمنس کر کے لیفٹ آرم اسپنر میں دیتا رہا ہے. پھر اس سے پہلے چلے جائیں تو ثقلین اور مشتاق احمد، سعید اجمل بھی بیچ میں آیا، سعید اجمل بھی آیا. تو آپ نے اسپن اینڈ ٹریک بنا کے آپ نے جیتے ہیں. پاکستان میں آپ نہیں کھیل رہے تھے، دبئی میں اور شارجہ میں آپ کھیلتے تھے، تو وہاں اسپننگ ٹریک ہی بناتے تھے نا. تنویر کو بھی ایکسپیرینس ہے، یہ بھی ایز اے فاسٹ بولر شارجہ میں کھیلا ہے، وہاں پر دبئی میں ٹیسٹ میچ کھیلا ہے، اینڈ ہی پرفارم ویل دیئر. بسائڈ دا پوائنٹ، اس کے علاوہ جو بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹیم کا رائٹ ہوتا ہے اپنی ڈومیسٹک سیریز میں اپنی اسٹرینتھ کو دیکھ کے پچ بنانا. انگلینڈ لازم آتے ہیں، اس کے پاس سیمرز اچھے ہیں، وہ اپنی سیمنگ ٹریک بناتے ہیں. آسٹریلیا کے پاس جو ہے فاسٹ بولرز اچھے ہیں، ان کے پاس سیم بھی کرتے ہیں، فاسٹ بولر بھی اچھے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم باہر بھی جا کے جو ہے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں ڈومیسٹک میں بھی ابھی ہم نے اپنی اس میں سیریز میں دیکھا اسٹرگل کرتے ہیں. کیا کسی بھی چیز کی سکسس کے لیے، یہ صرف اسپورٹس کے حد تک نہیں ہے، کسی بھی کے لیے، کہ آپ کی پلاننگ اور پریپریشن کیسی ہے. اب پلاننگ کیا ہے کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے، آپ کیا پلان کرتے ہو. کہ آپ نے جیسے کہا کہ اسپننگ آپ نے ٹریک بنایا، اور اسپننگ ٹریک بنانے کے بعد آپ کی پریپیئر کیسا کیا آپ نے لڑکوں کو مینٹلی اور فزیکلی کیا پریپریشن دی ان کو. تو کیا ایسے ٹریک پہ کھلایا آپ نے ان کو، ایسی بولنگ کروائی وہاں سے. اور جو واضح فرق نظر آیا نا مجھے دونوں ٹیموں میں، نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اسپنرز نے بہت اچھی گیم کی ہے، ہمیں سیریز جتا کے دی ہے. لیکن ہم اس لیے زیادہ باتیں کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کو کوئی ہم گردان ہی نہیں رہے تھے، ہم اس کو کوئی بہت ہی کمزور ٹیم سمجھ رہے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس تو فاسٹ بولر ہوتے ہیں، ان کے پاس تو اسپنرز تو ہوں گے ہی نہیں. یہ اسپنرز ان کے پاس نہیں ہوں گے، ہمارے اسپنرز جو ہیں ان کو آرام سے آؤٹ. ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے نے بہت اچھی گیندیں کی، تو انہوں نے تو پاکستان ٹیم کو آؤٹ کلاس کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کیا سیکھا؟ انہوں نے پہلے ٹیسٹ ہارنے کے بعد اس کے اینالسٹ نے ان کو بلا کے بتایا، اپنے ہیڈ کوچ کو اور بالنگ کوچ کو، کہ دیکھو کہ تم نے اس پیس سے گین کی تھی، اس پیس سے تم گین کرو گے تو ٹرننگ جو ٹریک پہ اس پیس سے کرو گے تو بیٹسمین کو ٹائم مل رہا تھا، کم کیے یا پھر وہ ایڈجسٹ کر رہا تھا. تو وہ کہیں وہ 87. اب ٹیسٹ کرکٹ میں 5 چیزیں انگریڈینٹس ہیں جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں. کس چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے کیا آپ کی فٹنس اس لیول کی ہے 5 دن کی کہ نہیں ہے. آپ کا مینٹل ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ آپ کیا کرنٹ سچویشن کو، جیسے ابھی آئی اس میں کہ اتنے سارے آؤٹ ہوتے چلے گئے، کیا آپ نے اس کے اکارڈنگلی بیہیو کیا، سچویشن کو ایبزارب کر کے اس کے اکارڈنگلی کھیلے؟ آپ نہیں کھیلے. پھر آپ کی ٹیکنیک ایسی تھی کہ اس کو کوپ کر سکتے؟ نہیں تھی. کیا آپ کی ٹیکٹکس ایسی تھی کہ آپ سنگلز کرتے اور اسٹرائک روٹیٹ کرتے اور پارٹنرشپ ڈیولپ کرتے؟ وہ بھی نہیں کر پایا. تو یہ 4 چیزیں تو بہت ہی امپورٹنٹ تھی. پھر 5واں لائف سٹائل آتا ہے جو کہ وہ بسائڈ دا بھی اس کی چیزیں ہیں. کیا آپ نے، میں پھر واپس آؤں گا، پلاننگ اور پریپریشن. پلاننگ ضرور تھی، پریپریشن آپ کی جو ہے اپ ٹو دا مارک نہیں تھی. کے آر ایل تو اس سے بڑی ٹیم ہے. کے آر ایل کو آپ نے ہرایا تھا نیشنل اسٹیڈیم کے اندر. نہیں، ہم نے نیشنل اسپورٹس بینک، جو نیشنل بینک کا جو گراؤنڈ ہے، آپ سے میری ملاقات نیشنل اسٹیڈیم میں ہوئی. میں سمجھا شاید وہ اشال سے میچ تھا. جی وہ اشال سے. ہاں، تو کیسی سہولیات آپ کو مل رہی ہیں ڈومیسٹک کے اندر
دیکھیں پہلے تو میں اپنی ٹیم کے بارے میں بتا دوں کہ بالکل نئی ٹیم ہے, جونیئر لڑکے, ان کا جو ایوریج ایج ہے وہ 19 سال سے لے کر 22 سال تک کا ہے, تو بہت ہی انیکسپیرینس ہیں اور لیکن انرجیٹک ہیں اور ٹیلنٹڈ بھی ہیں. ایکسپیرینس کی کمی ہے اور پیشنس کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم بیٹنگ میں اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہے, اور لیکن بولرز نے ہمیں جو ہے نا, اسپیشلی فاسٹ بولرز نے ہمیں کم بیک کرا کے دیا, اور جو بھی میچ ہم جیتے ہیں اپنے فاسٹ بولرز کی وجہ سے جیتے ہیں. بہت اچھی فاسٹ بالنگ کی ہے. اب آ جائیں آپ ڈومیسٹک کی بات. دیکھیں یہ ڈومیسٹک کا رونا ہم ابھی سے نہیں روئیں گے, یہ ہم پچھلے 20 سال سے روتے چلے آ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے پرائرٹی جو ہے انٹرنیشنل کرکٹ رہتی ہے ہمیشہ سے, جس میں ٹیسٹ کرکٹ, او ڈی آئی اور T20 ہے. اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ جو آپ نے ٹیسٹ کرکٹ کی جو پچ دی ہے جس پہ جو میچز ہوئے انگلینڈ کے خلاف, کیا ایسی وکٹیں ڈومیسٹک میں بنتی ہیں جس سے پریکٹس ملے ان بیٹرز کو؟ کیا وہ بیٹرز جو پاکستان ٹیم سے جو 20 کا یا 30 کا اسکواڈ ہے یا 25 کا اسکواڈ ہے, وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا پریفر کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ جیسے کاؤنٹی کرکٹ ہوتی ہے, ٹیسٹ کرکٹ ختم ہوا وہ اپنی کاؤنٹی کا میچ کھیلنے چلے جائیں؟ آپ بتائیں نا, سہولیات مل رہی ہیں, ویسی پچز ہیں؟ میرے خیال سے اس دفعہ جو ہم نے 3 میچ کھیلے ہیں وہ گراسی سٹرپس پہ میچ کھیلے ہیں, زیادہ تر گھاس نظر آئی ہے اور ہارڈ پچز بھی ہیں جو کہ کنڈیوسو ہیں فاسٹ بولرز کے لیے. اگر میں نے جیسے کہا کہ بیٹر جو ہے ٹیلنٹڈ بھی ہے, اس کے بعد سکلز بھی ہیں, لیکن پیشنس کی کمی ہے. کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنی T20 کرکٹ یا ODI کھیلتے ہیں کہ اپنے شاٹس کو نہیں روک پاتے. ان میں جو مینٹل ٹفنس والی بات ہے کہ وہ جو سچویشن کو ایبزارب کر کے ریئیکٹ کرنے والی سچویشن ہے کہ ہم نے ڈرائیو نہیں مارنی, ابھی اس بالر کو ڈرائیو نہیں مارنی, اس وقت ڈرائیو کا ٹائم نہیں ہے, ڈرائیو ماریں گے سلپ بیل چلی آئی, اور وہی ہوا. تو یہ چیز جو ہے ریلائز کرنا بہت ضروری ہے. وہ آتی ہے مینٹل ٹفنس میں, وہ اس وقت آئے گی جب آپ زیادہ سے زیادہ ایسی سینیریو میں جاؤ گے, اور جب آپ جا کے کھیلو گے, سچویشن کو ایبزارو کرو گے, ایبزارو کر کے ریئیکٹ کرو گے اور اکارڈنگلی کھیلنا شروع کرو گے. تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس آپ کو, جیسے کہ میں نے کہا نا کہ وہ کیا ہے سکسیس کی پلاننگ, پریپریشن اور ہارڈ ورک, کہ آپ کی پلاننگ کیا تھی, آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کیسا کیا. تو آپ جو ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں اس پہ کافی چیزیں ہیں کہ اب اوول گراؤنڈ پہ میچ ہو رہا ہے, اوول گراؤنڈ کا گراؤنڈ اچھا ہے, پچ اچھی ہے, لیکن وہاں ڈریسنگ روم کی فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر. وہ اصل میں میک شفٹ ارینجمنٹ تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ بتایا کہ نیشنل اسٹیڈیم میں کام ہو رہا تھا, تو میں سمجھ سکتا ہوں, لیکن اب وہاں پر میچز نہیں ہو رہے. میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو کہ انہوں نے اس وجہ سے کرایا. KCC پہ میچ ہو رہے ہیں, KCC کا وکٹ سب کو پتا ہے کہ کس قسم کا پچ ہے. کلب کرکٹ بڑی اچھی ہوتی ہے وہاں پر, اور گریڈ 2 بھی آپ وہاں کرا سکتے ہیں. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد یہ باٹم لائن کیا ہے, لیکن آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کو وہ جو ہے اینالسٹ کو دے سکتا ہے, اور میچ ریفری اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ چل رہا ہے پاکستان کا, کہیں لائیو سٹریمنگ نہیں ہو رہی اس کی, اور انڈیا میں رنجی ٹرافی چل رہا ہے, وہ آپ کو لائیو ملتا ہے. تو یہ پہلے ملتا تھا, اب سے کچھ سالوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ آپ ٹی وی پر نہیں دیکھ پا رہے نا, ڈومیسٹک کے جو میچز ہو رہے ہیں ٹی وی پر نہیں آتے ہیں. یہ آپ کو اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی, اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ جوشی میں آپ کو ریزن دے رہا ہوں نا بھائی. اس ٹائم آپ نے کیوں مجھے یہ چیزیں بولی؟ کیونکہ پاکستان میں جیسی پچز تھی آپ کو اس قسم کا فاسٹ بولر چاہیے تھا, زور لگانے والا سب. اب آپ ساری زندگی یہی باتیں کرتے رہے ہیں. جب آپ کیا بولتے ہیں نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی تھے, اس ٹائم بھی آپ باتیں وقتی طور پہ بنے, آپ سمجھتے ہیں, مذاق نہ کریں یار, یہ چلتے رہیں گے بھائی, اب یہ چلتے رہیں گے. یہ تو عاقب کی طرف لے گئے بات. یار مجھے یار مذاق نہ کریں آپ, یہ مذاق میرے ساتھ نہ کیا کریں. اچھا سلیکشن کمیٹی کے لوگ ہیں نا, ان سے ویسے فون کر کے خیر یہ تو نہیں بتائیں گے, جتنے جو پاکستان ٹیم کے پلیئرز ہیں نا جو کھیل رہے اس ٹائم, ان سے ذرا اپنے طور پہ فون کر کے پوچھنا, بولنا میں ٹی وی پہ نہیں بتاؤں گا, مجھے سچ بتائیں آپ لوگوں کا دل کر رہا ہے ایسی پچز میں کھیلنے کا, نہیں کھیلنے کا؟ ٹھیک ہے, مذاق کر رہے ہیں. اب یہ بات میں نے یہ پوچھی تھی ان سے کہ جو اسٹرائک کیمپ لگایا پاکستان نے, اس میں سے لڑکے نکال لیے, بہت ساری ٹیمز کے لڑکے گئے, آپ کی ٹیم کے بھی شاید کچھ گئے ہوں گے. فیصلہ ہے آپ کے خیال میں؟ ایک بات تو اس نے صحیح کی کہ جو پاور ہٹرز ہوتے ہیں وہ نیچرل بھی ہوتے ہیں. بالکل, منظور الہی صاحب اس زمانے میں, عبدالرزاق تھا, عبدالرزاق خود, یا پھر اعظم خان ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ایسا ہے کہ شاہد افریدی ہے, اس طرح کی یہ نیچرل جو ہے وہ تھے, اللہ نے ہم کو اتنی ایبلٹی دی تھی. پھر ان کو تھوڑے سے پالش ہوتے چلے گئے اور بال پک کرنے لگے کہ کون سی بال پہ مارنا ہے, کون سی رکنا ہے. یہ جو آپ نے کیا یہ زیادتی کی, یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ زیادتی ہوئی ہے. 3 مہینے کا کورس, 3 مہینے کا, اور آپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ ان کو مس کرا رہے ہیں, جو کہ ان کو سب چیزیں سکھائے گی. جیسے میں نے کہا کہ 4 ایسپیکٹ سکھائے گی ان کے,
मेंटल, फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल चीजें उनकी उनमें आएंगी, वो सीखेंगे। फिटनेस चाहिए वो खड़े होने के लिए, बैटिंग करने के लिए, लॉन्गर स्पेल करने के लिए, फास्ट बॉलर को 3-3 स्पेल करे एक दिन में, उसके लिए उसकी फिटनेस है कि नहीं है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। क्या फर्स्ट क्लास में, क्या लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में लंबी शॉट नहीं लगते? लगता है, क्यों नहीं लगते? तो आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आपने कोई शिकायत की है बाज़ाब्ता? देखिए, ना मुझे किसी ने पूछा, ना तो बड़े अहम लड़के थे मेरे PTV पास। के। इस कैंप में जो पावर हिटिंग के लिए जो गए हैं उसमें मेरा कोई लड़का नहीं गया, क्योंकि मैंने जैसे कहा हमारी बहुत जूनियर टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है। 19 साल से 22 साल तक के मेरे पास बच्चे हैं जो कि अच्छे हैं और टैलेंटेड हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, जब ATC की आप टीम बना रहे थे तो मुख्तलिफ लोगों को बुलाया था कि आप देखें टीम, मतलब बच्चों को सिलेक्ट करें। उससे सुना तनवीर को भी बुलाया गया था आपकी तरफ से? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि तनवीर को बुलाया गया था, लेकिन मेरे साथ जो मेरी जो टीम थी उसमें आगा साबिर थे। आगे साबिर थे, फिर भरत कुमार जो कराची है पार्ट रहे हैं, और अभी भी बैटिंग कोच है हमारे पास। बैटिंग बिल्कुल मुझे बुलाया था। अच्छा, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। बता दूं जिसका फोन आया था, बता दूं? बता दें यार, किसका फोन आ गया था? आप डर जाओगे, चले छोड़े, जाने दे, ये क्या बात कर जाने दे चले। ये क्या बात करी, डर जाओगे? ऐसा क्या फोन आ गया भाई? छोड़े ना, जाने दे। नहीं, क्या फोन आ गया? राशिद भाई ने फोन किया था बस। किसने? राशिद लतीफ साहब ने। उन्होंने मुझे फोन किया था कि आप वहां जाएं, फास्ट बॉलर्स को देखे जाके। तो मैंने उनसे माजरत की, मैंने बोला राशिद भाई वालदा की तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जा सकता। इसमें डरने की क्या बात है? डरने की क्या बात? अजी अपनी तरफ से ना एक इख्तरा बना ली अपने जहन की कि ये डरता है मुझसे, ये कहता है। चले यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए, बात तो सुने। ये वजूहत भी थी। उसके बाद मैं जरा, मेरे बच्चों का स्कूल वगैरह का सिस्टम ऐसा है कि उसमें मेरा सुबह का टाइम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप वैसे ना, इससे पहले भी एक साहब यहाँ से ऑफर कर, जलालुद्दीन साहब, वो कह रहे थे कि आप सुने, ये जो आप मुझे, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे, गलत है यार, ये गलत है। तो कुछ और है, लेकिन अब इन्होंने इशू ऑफ द डे तनवीर साहब ने कुछ और बना दिया। भाई बात मुकम्मल करें, अपने बात मुकम्मल करो ना यार। देखें, ये जो आप मुझे बोलते हैं ना बार बार कोचिंग, देखिए इसका मतलब, मैं बड़े ही मेरी बात सुने अदब के साथ, नहीं, कि आपको जाना चाहिए। आप एक फास्ट बॉलर हैं, 517 आपकी फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं यार। इसका मतलब जाया हो जाएंगे। देखिए, मैंने तो एक चीज तो बोली ना कि मैं क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना चाहता। नहीं, क्रिकेट बोर्ड तो 85 लोग बोल चुके। लेकिन अगर उसके अलावा जरूर मेरे पास टाइम होगा, कोई भी मुझे बुलाएगा। मैंने तो यहाँ शो में बैठ के क्या कह दिया था, एहसानुल्लाह को मैंने नहीं बोला था कि अगर आप कराची आए तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आना मेरे पास, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, तो उसके बाद मैं जरूर आऊंगा। वैसे भी हम अकेडमीज वगैरह में जाते रहते हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया, बताते